السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، میں آپ تمام حضرات کے سامنے رضاخانی فرقے کی ایک حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو تیار کیا۔ سامعین، رضاخانی مذہب کی جو اصلیت ہے، جس پر رضاخانی مذہب ٹکا ہوا ہے، بریلوی مذہب، جس کا بانی احمد رضا، وہ خاص کر کے تین چیزوں پر، ایک ہے جہالت، دوسری چیز ہے زناکاری، اور تیسری چیز ہے گندی گندی گالیاں۔ ان تین چیزوں کے ذریعے سے رضاخانی مذہب جو ٹکی ہوئی ہے، اگر یہ تینوں چیز ان کے اندر سے دور ہو جائے، زناکاری اور گالیاں اور تیسری چیز جو ہے جہالت، تو رضاخانی مذہب، بریلوی مذہب ختم ہو جائے۔ تمام احباب ان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حق پرست، توحید پرست اور تقوی اور پرہیزگاری کا ایک نمونہ بن کر ابھر آئے۔ تو حضرات، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رضاخانی، اس کا نام ہے جو نمبر 9984862708، اس کا نام زرار رضاخانی ہے۔ زرار ہے، یہ ایک نمبر کا گالی باز ہے۔ اب میں ایک حقیقت اس کے وائس سے آپ حضرات کو سنا کر کے ان کی کتاب سے واضح کروں گا، پہلے ان کی آپ گفتگو سن لیں۔ ویسے جو ہے یہ اشرف علی تھانوی بڑی سیکسی کتابیں لکھا ہے، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے اپنے گھر کے جو ہے سارے واقعات کو اس نے بتا دیا کہ اس کے ماموں کی پنگی کیسی بجتی ہے اور اس کی بیوی کی پنگی کیسے بجتی ہے، پورے خاندان کا بایو ڈاٹا جو ہے اپنی اس نے کتابوں میں لکھ دیا۔ ہاں حضرات، تو آپ نے بغور سماعت کر لی ہوگی کہ یہ سیکسی کسے کہہ رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کرنے چلا ہوں حقیقی معنی میں سیکسی مذہب کون ہے اور سیکسی کون ہے۔ آئیے میں آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، کتابی حوالے جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ احمد رضا کی کتاب ہے، یہ دیکھیں، احکام شریعت، صفحہ نمبر 239۔ سوال کے جواب میں یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں آگے کیا لکھا ہے کہ ان کے مذہب اور مسلک کے اندر زن و شوہر کا باہم ایک دوسرے کو حیات میں چھونا مطلقاً جائز ہے، حتیٰ کہ فرج و ذکر ہے۔ حضرات، آپ نے فرج اور ذکر سے کیا معنی ہے سمجھ لیے ہوں گے کہ بنیت صالحہ، نیک نیتی کے ساتھ مجیب ثواب و اجر ہے۔ یعنی ان کے مذہب میں، رضاخانی مذہب میں، احمد رضا کے مذہب میں، بریلوی فرقے کے مذہب میں، آپس میں شرمگاہ کو چھونا نیک نیتی کے ساتھ مجیب ثواب اور اجر ہے، یعنی اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو آپ بتائیں حضرات، سیکسی مذہب، سیکسی فرقہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھ لیا آپ نے، مجیب ثواب وہ اجر ہے۔ اور کیا لکھ رہا ہے؟ بنیت صالحہ۔ کیا کوئی آدمی فرد و ذکر کو اس نیت سے چھوئے گا کہ اس کو ثواب ملے؟ استغفر اللہ۔ اب بتائیں سیکسی مذہب کس کا ہے؟ آگے میں آپ کو حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ یہ ابھی جو پیش کیا احکام شریعت، دیکھ لیا آپ نے، حصہ دوم، آگے دیکھتے جائیں۔ ابتداء عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ سوانح اعلیٰ حضرت، صفحہ نمبر 98۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس کی شروعات میں احمد رضا کی اس کرتوت کو تقوی پرہیزگاری بتایا ہے۔ اگر آپ حضرات کو اس کے حوالے سے ضرورت ہو، میں انشاءاللہ ارسال کر دوں گا۔ آگے میں بتا رہا ہوں پڑھ کر کے، کچھ طوائفیں بیٹھی ہوئی کسی رئیس کے تقریب میں گانے بجانے کے لیے جا رہی تھی، گاڑی میں بیٹھی سوار، ان کا سامنا ہوتے ہی فوراً آپ نے کرتے کا دامن اٹھا کر انہوں آنکھوں پر رکھ لیا۔ اور کرتا کون سا تھا؟ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے واضح کر دیا کہ صرف کرتا پہنتا تھا، اندر پاجامہ احمد رضا نہیں پہنتا تھا، صرف لمبا کرتا پہنتا تھا، اندر کچھ نہیں پہنتا تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ طوائفیں ہنسنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں صاحب زادے،
آنکھوں کو چھپا لیا اور سطر کھول دیا؟ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3.5 سال کی عمر کی کہانی احمد رضا کی۔ میرا اعتراض اس پر نہیں ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں ایسا کیوں کیا، میرا اعتراض یہ ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں احمد رضا کو یہ سیکسی تعلیم کس نے دی، جو کم عمر، اتنی کم عمر اور کم عقلی میں سیکس کسے کہتے ہیں اور شرمگاہ کسے کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا۔ غالباً وہی واقعہ ہوگا، اس کی حقیقت ہوگی کہ جو کلب علی خان احمد رضا کو پلنگ خاص میں بلا کر کے جو کرتوت کرتا تھا اس کا اثر احمد رضا پر غالب تھا۔ اسی بنیاد پر حضرات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کو سیکسی کہا، تو میں کتابی حوالے کے ساتھ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کریں گے سیکسی قوم کون ہے اور سیکس کا امام کون ہے۔ دیکھ لیا، اور میں آگے اور حوالہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں، سوانح اعلیٰ حضرت ہے، میں نے کہا تھا کہ 3.5 سال کی عمر تھی، میں نے جو واقعہ بتایا طوائف والا، آگے دیکھتے جائیں، آگے حوالے جات دیکھتے جائیں، میں اور آگے حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ احمد رضا کی کتاب ہے، الملفوظ، احمد رضا کے الملفوظ ہے۔ یہ الملفوظ مکمل، صفحہ نمبر 27، حصہ نمبر 100۔ یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے ایک مزار کے کنیزہ کا، آگے میں مختصر کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیں گے، حوالے جات سامنے پیش ہے آپ کے، یہ حوالے جات ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ مزار شریف پر حاضری ہوئے، ارشاد فرمایا عبدالوہاب وہ کنیزہ پسند ہے، عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ ارشاد فرمایا اچھا، ہم نے تم کو وہ کنیزہ ہبہ کی، ہدیہ کر دیا، مزار کی کنیزہ کو ہبہ کر دیا۔ کیا احمد رضا کے زمانے میں کنیزوں کا رواج جاری تھا؟ میرا پوچھنا یہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے پڑھیں، اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ معاً وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی۔ ارشاد فرمایا عبدالوہاب اب دیر کاہے کی، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ان کے مزارات کے کارنامے کہ وہاں لڑکیوں کو، کنیزوں کو بانٹا جاتا ہے اور یہ زناکاری عام کی جاتی ہے۔ احمد رضا نے یہ واقعہ بیان کیا اور اپنے عوام کو زناکاری کا مبتلا کر گیا۔ حضرات آپ نے سماعت فرما لی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اب بتائیں سیکسی قوم، سیکسی فرقہ کون ہو سکتی ہے اور سیکسی کا امام کون ہو سکتا ہے؟ آگے میں اور ایک حوالات پیش کر رہا ہوں اسی الملفوظ میں سے، حصہ 100، صفحہ نمبر 58۔ دیکھیں، ایک واقعہ، کسی نے مسئلہ پوچھا احمد رضا سے بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق، تو آگے وہ لکھ رہا ہے، آگے پڑھ لیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کتابی حوالے میں نے دے دیا، الملفوظ مکمل، صفحہ نمبر 58، حصہ نمبر 100، حصہ جلد نمبر 100۔ یہ آگے لکھ رہا ہے دودھ پلانے کے متعلق کسی نے سوال کیا بچے کے متعلق، اور اگر کہا کہ اگر پیتا رہے گا اور اگر چھوڑا دو چھوڑے گا، اور اگر چھوڑے گا، میں نے خود دیکھا، احمد رضا فرما رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا، گاؤں میں ایک لڑکی 18 یا 20 برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھوڑایا تھا، ماں ہر چند منع کرتی، وہ زور آور تھی، پچھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔ احمد رضا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھیں، میں نے خود دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیں کہ احمد رضا کون تھا کہ ایک 18-20 سال، 18 یا 20 برس کی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اس کی ماں کو پچھاڑ کر دودھ پی رہی ہے۔ کیا احمد رضا کے لیے دیکھنا جائز تھا؟ احمد رضا کے لیے دیکھنا جائز تھا؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ جو زانی ہوگا، جو سیکسی ہوگا وہی دیکھ سکتا ہے، وہ متقی، پرہیزگار، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی عاشق رسول کیا دیکھ سکتا ہے؟ حضرات میں نے چند حوالے جات پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارے اکابر نہیں بلکہ احمد رضا اور مع ان کے لوگ، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ سیکسی ہوتے ہیں، ان کی کتاب سے میں نے یہ ثابت کر دیا۔ آگے میں آپ کو گالی پیش کر رہا ہوں، وہ ذرا رضا خانی جس کا میں نے نام پیش کیا، گالی سن لیں، اس کی گالی سن لیں، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رضا خانی مذہب کتنی گندی، کتنی غلیظ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زرار ہے رضا خانی۔ اس کی گانڈ میں جانا، اسی گانڈ میں، اس کی گانڈ میں جانا، اسی گانڈ میں، حضرات سماعت کر لیں، پھر سن لیں اب۔ اس کی گانڈ میں جانا، اسی گانڈ میں۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ رضا خانیوں کے اوقات۔
کیا احمد بھائی یار، اس فتوے کے مطابق تو جو ہے ساری دیوبندیوں کی اماں جو ہے بریلویوں کے. احمد بھائی آپ نے سچ فرمایا. ہمارے یہاں ایک کٹ ملا جو ہے امامت کرتا تھا دیوبندیوں کی مسجد میں، اور جو دیوبندی مسجد کا جو صدر تھا یعنی کہ مین آدمی تھا، اسی کی لڑکی کو پریگننٹ کر دیا اور بھاگ گیا. پریگننٹ کر کے بھاگا. اس کے گھر کے بیچارے سب چلے گئے جماعت کو، اور اس کے گھر کی جوان لڑکی تھی اس کو پریگننٹ کر کے بھاگ گیا. سن لیا حضرات آپ نے؟ اس میں کہہ رہا ہے کہ دیوبندی کے کوئی آدمی کسی گھر میں، دیوبندی کے کسی گھر میں ایک بریلی رضا خانی وہاں رہتا تھا، اور وہ دیوبندی لوگ جو ہیں جماعت میں چلے گئے تو بریلی کا افراد نے موقع پا کر زنا کر دیا. یہ اس کو فخر سے بیان کر رہے ہیں. آگے دیکھیں حضرات، آگے دیکھیں. یہ رضا خانی جو ہے شیر رضا لکھا ہوا ہے اپنے PDF کے اندر. یہ کتنا بڑا آتنکوادی ہے، کتنا بڑا زانی ہے. یہ انگلش میں تحریر آپ پڑھ لیں ہیں، شیطان کو بھی شرم آ جائے شاید ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر کے اس پر خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ، خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں کتنی گندی گندی تحریر. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں. اب اس کو غور سے دیکھیں کہ رضا خانی مذہب کتنی سیکسی مذہب ہوتی ہے. خیر، میں نے ثابت کر دیا احمد رضا کی کتاب سے کہ رضا خانی مذہب کتنی گندی اور رضا خانی قوم کتنی گندی اور کتنی غلیظ ہوتی ہے. حضرات، یہ جو میں نے آپ نے حوالات پیش کیے، نیچے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں آپ کو ظاہر نہیں بتایا. جو مین احمد رضا کو اور ان کے ماننے والوں کو سیکسی بتانا تھا، یہ میں بتا دیا. ٹھیک ہے حضرات، میں نے یہ حوالہ لگا دیا. اب حضرات اس کو پڑھ کر کے اپنے جو ہمارے اپنے ہوں ان سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، اور جو رضا خانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ سچی دل سے، پکی دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے حضرات کو زناکاری سے، فحش گوئی سے اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.